دشمن تانا دے رہا تھا کہ خدا نے تنہا چھوڑ دیا، ان محمدن قد ودع ربہ، رب کائنات نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ فرمانے سے پہلے خدا نے اپنے مخصوص انداز میں قسمیں کھائیں، فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، مجھے ابھرتے ہوئے سورج کی جوانی کی قسم، اور کائنات کو اپنے سناٹے کے دامن میں لینے والی رات کی ہماگیر سیاہی کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اب عاشق بارگاہ رسول برے صغیر کے مسلمانوں کے حکیم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاشقانہ تعبیر بھی ملاحظہ ہو، فرماتی رب کائنات نے فرمایا والضحی، میرے محبوب تیرے جمال جہاں آرا کی قسم، تیرے رخ انور سے پھوٹتی ہوئی ان تابانیوں کی قسم، تیری جبین سے نکھرتی ہوئی اس روشنی کی قسم جس کے آگے چاند اور سورج بھی سوالی نظر آتے ہیں، اور تیری زلفوں سے نکھرتی ہوئی اس سیاہی کی قسم جس کے ساتھ میں راتیں بھی منگتا نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے پیغمبر تیرا حریف جھوٹ کہتا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ تعلق کتنا امنت ہے اور کتنا مستحکم ہے، ساری دنیا کے تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں، یہ تو ممکن ہے کہ بیٹا باپ سے جدا ہو جائے، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ رعایا حاکم سے جدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کرنیں سورج سے جدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ روشنی چاند سے جدا ہو جائے، لیکن میرے محبوب مجھے فطرت کی سچائیوں کی قسم اور تیرے حسن بے محابہ کی قسم کہ تیرا اور میرا تعلق کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور میرے پیغمبر تیرے دشمن جتنی سازشیں کر سکتے ہیں کر لیں، جتنے منصوبے بنا سکتے ہیں بنا لیں، ان کے حسد اور رقابت کے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلا لیں، لیکن میں نے اپنے تقدیر کے قلم سے ان کی شکست اور تیری جیت لکھ لی۔ سبحان اللہ۔ انجام تیرے حق میں جائے گا، یہ مٹ جائیں گے، تو بلند ہو جائے گا، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، لیکن کرۂ ارض پر جب تک میری وحدانیت کے ترانے بلند ہوتے رہیں گے تیری رسالت کا پرچم بھی لہراتا رہے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، آنسو پوچھے جا رہے ہیں، دل جوئی ہو رہی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ان بد نصیبوں کے مقدر میں تو جنہ لکھا ہوا ہے، ان کے چہرے ہمیشہ سیاہ رہیں گے، یہ حسد کی آگ میں جھلستے رہیں گے، اس لیے کہ ابھی تو میں نے اور آپ کا دامن اپنے لطف و کرم سے بھرنا ہے، سبحان اللہ۔
ابھی میں نے اور آپ کو راضی کرنا ہے. میں دینے والا، تو لینے والا، میرے خزانے میں کمی نہیں، تیرے مانگنے کے انداز میں کمی نہیں. میں دیتا رہوں گا، تو لیتا رہے گا، یہ جلتے رہیں گے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا. الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے تو بچپن میں بھی آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا. آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ اٹھا دیا. آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ اٹھا دیا. پھر ابھی بچپن میں تھے کہ ماں بھی چلی گئی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کو باپ نے پالا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کو ماں نے پالا ہے. اور وہ بھی جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کو چاچے نے پالا ہے. اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہم آگے سے ڈالو تو ریزہ ریزہ ہو جائے. حضور کو کسی نے نہیں پالا، حضور کی برکت سے ساری کائنات کو سویرے دیے ہیں. رب کائنات نے فرمایا میرے معبود میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں آپ کو؟ تو عرض کیا میرے اللہ، پھر ایک دن کا وعدہ کیا تھا، ہفتے ہو گئے، مجھے تانے دیے گئے، ادھر یہ باتیں ادھر میرے آنسو جاری. فرمایا پھر یہ تو ضابطے اور دستور کی بات ہے. پیار اپنی جگہ، لیکن قانون تو بہرحال قانون ہوتا ہے. مسان روڈ کے درو دیواروں سنو، کبھی تو قرآن بھی غور سے سن لیا کرو یار. رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر، آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دیتے وقت یہ فرمایا تھا کہ میں کل جواب دوں گا. حالانکہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں جواب دوں گا. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سبحان اللہ. آئندہ کے لیے میرا قانون ہے، ذرا توجہ سے سن لیجیے کہ آنے والی کل سے متعلق آپ جب بھی کوئی وعدہ کیا کریں تو یہ نہ کہا کیجیے کہ میں جواب دوں گا، بلکہ یہ کہا کیجیے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا. اس لیے کہ آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے یہ فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ اللہ. عرش والا. جو میری باتیں پہلے سے سن چکے ہیں وہ اتنی زور سے کہیں نا کہ جو نئے دوست آئے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے. فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے. فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا عرش والا. ہی میں زور دیجئے ذرا تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے. کل کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے. بس کل کیا ہونے والا ہے کسی نبی کو پتہ نہیں، کسی ولی کو پتہ نہیں، کسی کاما والی سرکار کو پتہ نہیں، کسی دنیا والی سرکار کو پتہ نہیں، کسی کمیاں والی سرکار کو، پیر فسوری پیر گڑبڑ شاہ کو پتہ نہیں. نہیں، ہرگز نہیں. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سبحان اللہ. آئندہ آپ آنے والی کل سے متعلق جب بھی کوئی وعدہ کیا کرے تو یہی کہا کیجیے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا.
اس لیے کہ کل کی باتیں اللہ میرے عزیز دوستوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے. ہمارا ذوق یہی ہے، ہم نے قرآن سے یہ سمجھا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں ہم خدا کو بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارا ایمان ہے ہم اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا بھی ہر جگہ موجود ہے، خدا بھی کیون مخصوص ہے. اور ہمارا ذوق یہ ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے، اللہ کی تقسیم کا ہم کس زبان سے شکر ادا کریں. ہمارا ایمان ہے کہ ہر جگہ اللہ ہی موجود ہے. اللہ بے شک. کچھ حضرات کہتے ہیں خدا بھی مشکل کشا ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا ہے. تو اس ہی اور بھی میں کوئی فرق؟ وہی فرق جو منقوہا اور بازاری میں فرق. منقوہا اپنے خامن سے کہتی ہے نکاح کے دن تیری ہی ہوں، اور بازاری ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں. تو مشرق اور موحد میں یہی فرق. موحد کا عقیدہ ہے خدا ہی کا سجدہ، خدا ہی ہر جگہ موجود، خدا ہی مشکل کشا، خدا ہی کارساز، خدا ہی بیماریاں دور کرنے والا، خدا ہی آنسو پوچھنے والا، خدا ہی رزق دینے والا. اور حلوائی کیا کہتے ہیں، ہر جائی کیا کہتے ہیں کہ خدا بھی کچھ اور بھی. مسجد میں آ کے خدا کو سجدہ کر لیتے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میری کیا جرات کہ اپنی طرف سے کوئی بات آپ پہ ٹھوس سکوں.